کوئی وال پیپر نہیں لگائیں گے, ہم آپ کے وال کو اتنے خوبصورت طریقے سے کر دیں گے کہ آپ کو کوئی کوچی وغیرہ پھیرنے کی ضرورت نہیں. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. ساتھ موجود ہیں کالر اور دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہیں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. نام بتائیے گا اپنا. میمی. جی کیا پوچھنا چاہیں گی آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ میں اس کو میں I like to see doctor. Okay, I like to see doctor. To see doctor. ہاں جی جی بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ میرا اسکن کے لیے میں آنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ میرا یہ ایج 50+. Okay, that's fine. You can see any of the cosmetologist, or if you want to leave your details, we can contact you, or you can contact us. You are just a girl of 50+, and there's loads to be done. مین پرابلم اب 50s کی بتا دیتا ہوں. ان کے حوالے سے بات ہوئی تو میں بتانا کوشش کروں گا کہ 50s میں کیا ہوتا ہے. وہی جی آپ بے شک فون بند کر لیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 50s میں کیا کیا جا سکتا ہے. اور آپ مجھے کسی وقت بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, نو پرابلم. یا اپنے جی پی سے رابطہ کریں یا کسی کاسمیٹولوجسٹ کے پاس چلے جائیں. بہت کچھ ہے, آپ فون بند کر لیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ آپ کا نمبر لے چکے ہیں ابھی. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ لاس آف والیوم ہوتا ہے چہرے پہ. 50s میں وہی 40s والی چیزیں ہوتی ہیں, لاس ہوتی ہے اور سیگ زیادہ ہو جاتی ہے اور ڈیپ لائنز اینڈ رنکلز ہو جاتی ہیں. اس کے لیے سب سے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو روکنا ہے. وہ ہارمون کی وجہ سے ہوتی ہیں, ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہوتی ہیں. عام طور پہ پیری مینوپازل یا مینوپازل لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے مینوپاز ہو چکے ہوتے ہیں, پیریڈز ختم ہو چکے ہوتے ہیں یا ارریگولر ہو چکے ہوتے ہیں, یا نہ بھی ہوئے ہوں تو ان کی پروڈکشن جو ہے نا ایسٹروجن کی بہت کم ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ ان کی سرکولیشن بہت کم ہو جاتی ہے. اس کے لیے پھر بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. سب سے پہلا کام یہ جو 40s کے میں ہیں یا 50s میں, آپ ایک اچھے کاسمیٹولوجسٹ کو ملیں جو آپ کی پوری اسسمنٹ کرے. اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ اگر لائنز اینڈ رنکلز ہیں, ہم نے کہا کہ ہم ان مسلس کو سلا کے اس لائنز کو ختم کر سکتے ہیں, ہم اس میں فلر ڈال سکتے ہیں, ہم آپ کے لیزر ری سرفیسنگ کر سکتے ہیں. جو پگمنٹ وغیرہ پیدا ہوگی ڈیمیج کی وجہ سے ہم اس کو دوبارہ ختم کر سکتے ہیں. ہم آپ کی سیگ کو ختم کر سکتے ہیں, فیس لفٹس وغیرہ کر سکتے ہیں, باڈی لفٹس کر سکتے ہیں. آپ کی اسکن کی ٹوننگ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. جی ہاں, میں وزن کم کرنے میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وزن بہت بڑی چیز نہیں ہوتی, ٹون ہونا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹوننگ سے کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے باڈی؟ یہ ہے سمیرا, آپ ایک لڑکی کو دیکھ لیں, میں آپ کو یہ تجربہ کر کے دکھا سکتا ہوں کہ ایک لڑکی بالکل جو سکن آن بونز ہو, اس کی آپ ایک آرم کو یا اس کی ٹمی کی ایک سائڈ کو یا کسی بھی آپ اس کو میں ٹون کروں گا یا فیس کو. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پتلے ہیں لیکن وہ ٹونڈ نہیں ہیں, ان کی سکن ٹونڈ نہیں ہے. خوبصورتی سکن کی ٹوننگ میں ہے کہ سکن آپ کی ٹائٹ ہے. جب سکن ٹائٹ ہوتی ہے تو لائنز رنکلز کم ہوتی ہیں, اس میں خوبصورتی ہوتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک بہت ساری لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں, وہ لڑکیاں چبی ہوتی ہیں لیکن وہ ٹونڈ ہوتی ہیں, تھوڑے سے ویٹ میں زیادہ ہوتی ہیں, یا ان کو آپ کہہ لیں کہ وہ پتلی نہیں ہوتی, لیکن وہ ٹونڈ ہوتی ہیں, وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے بجائے ان کے جن کا وزن اتنا نہیں ہے یا جنہوں نے ایک دم وزن لوز کیا تو ان کی لوز سیگی سکن ہے. تو وہ زیادہ تو ٹونڈ خوبصورتی ہے, ٹوننگ میں خوبصورتی ہے, اور یہ ہمارا کام ہے. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی سکن کو ٹون کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد میں یہ بھی پوچھوں گی کہ اس میں کتنا زیادہ وقت لگتا ہے, لیکن ساتھ موجود ہیں کالر, ان سے کرتے ہیں بات. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے گا اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا نام لبنہ ہے. جی لبنہ, کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ جی میں نے کچھ پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب سے. جی ضرور. ایک تو یہ کہ میری بڑی بیٹی ہے تقریباً 21 سال کی. ٹھیک, بڑی بیٹی ہے. ہاں جی, اس کے بال بہت زیادہ اتر گئے ہیں سر سے. اس کے بال اتر گئے ہیں سر سے. کیا عمر کیا ان کی؟ جی ایج کیا ہے آپ کی بیٹی کی؟ ستمبر میں 21 کی ہو جائے گی. ستمبر میں 21 کی ہو جائے گی. ہاں جی. ان کی ویسے ادروائز فٹ ہے, اس کے کوئی اور میڈیکل پرابلمس تو نہیں ہے؟ وہ اس کو ہے ذرا پیریڈ کی پرابلم ہے. ہاں جی, یہ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اگر ان کے کوئی ارریگولر پیریڈز ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ان کا کوئی ہارمون کیا 2-4 مہینے تک نہیں آتے ان کے؟ ہاں جی, پہلے تھا ویسے, لیکن اب تقریباً 4-6 ویک میں آ جاتے ہیں. اچھا جی,
اس میں یہ ہے کہ آپ نے کسی گائنیکولوجسٹ کے پاس ریفر کروایا ان کو؟ ہاں جی وہ تو کروایا ہوا ہے. اچھا ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے؟ ان کو کوئی پالیسسٹک اوویرین سنڈروم تو ڈائگنوز نہیں کیا انہوں نے؟ جی نہیں کچھ بھی نہیں, بس دوائیں دی تھی کہ بس. کون سی دوائیاں آپ کو دی ہیں؟ پتہ نہیں کہہ رہے تھے کوئی سپورٹس ہیں اووریز پہ. اچھا اس میں یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, اور کوئی اس کے علاوہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں اور اس سے کچھ بھی نہیں اس ہے. کے چہرے پہ ایکسٹرا بال تو نہیں آ گئے ہیں؟ بہت زیادہ ہے. اچھا ابھی وہ کروا رہی ہے. اس کے وزن تو زیادہ نہیں ہو گیا؟ اس کا وزن پہلے ہوا تھا جب ڈاکٹر نے دوائیاں دی تھی نا, جی تو لیکن وہ واپس جب اس نے چھوڑی ہیں تو اس نے واپس کم کر لیا وزن. یہ ایک اب بے شک اور کوئی کوشچن تو نہیں کرنا آپ نے؟ جی میں نے کرنا ہے, وہ اپنے لیے کرنا ہے. آپ کر لیں تاکہ میں دونوں کا فون بند کر لیں, پھر میں آپ کو دونوں کے جواب تفصیل سے ہاں دے جی, دیتا ہوں. ایک تو میرے جیسے منہ پہ جسے چھائیاں بولتے ہیں نا, جی جی وہ تو زیادہ ہوئے جا رہی ہیں. جی جی جیسے 4-5 سال پہلے تھوڑی تھوڑی تھی, اب بہت زیادہ ڈارک ہو گئی ہیں. آپ سن پروٹیکشن استعمال کرتی ہیں؟ جی وہ کرتی ہوں. کب سے کر رہی؟ میں ویسے اتنا عرصہ نہیں ہوا, تقریباً 2-3 ہفتے ہوئے. زیادہ تر لوگ سمیرا یہ کہتے ہیں کہ جب سے آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم سن پروٹیکشن استعمال کر رہے میں نے آج پہلی دفعہ دیکھا ہے. ہیں. نہیں اچھا ہاں جی اچھا جی ٹھیک ہے. آپ کی پگمنٹیشن کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں, آج پھر بتا دیتا ہوں. اوکے جی. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا پہلے آپ کی پگمنٹیشن کے بارے میں بتاؤں. زیادہ تر اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں. وجوہات پہ ہم تفصیلاً بات کر چکے ہیں. اس میں یہ ہے آپ کوشش کریں کہ سن پروٹیکشن جس طرح آپ یوز کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح نہ یوز کر رہی ہوں, کم کر رہی ہوں, یا اس میں اس قسم کی کوالٹی کے ہیں. بعض اوقات اس میں صرف UVA کی پروٹیکشن ہوتی ہے, UVB کی نہیں ہوتی, یا آپ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے تھے. تو ہم اگر انوائرمنٹل پروڈکٹس کو نکال لیں کازز کو, کہ UVA کی وجہ سے UVB کی وجہ سے نہیں ہو رہی, تو پھر کچھ اور کازز ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آئرن کی ڈیفیشنسی وغیرہ نہ ہو, آپ کوئی ایسے اور کوئی بیماریاں نہ ہو جن کی وجہ سے اسٹریس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے وہ نہ ہو. ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں. بعض اوقات سکن میں لوکلائز پرابلم ہو جاتے ہیں, بیکٹیریل وائرل اور فنگل انفیکشن ہو جاتے ہیں. تو ان سب کو اگر ہم وہ کریں, سپلیمنٹ لے سکتی ہیں. اگر نیوٹریشنل کوئی ایسی ڈیفیشنسیز ہیں اس کو کم کیا جا سکتا ہے. ڈائٹ وغیرہ پراپر نہیں ہے, لائف سٹائل ٹھیک نہیں, اس کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, اور اگر یہ ہیں ان کو ختم کرنے کے بہت آسان طریقے ہیں. اور IPL لیزر جو آج کل ہے اس میں ہمارے پاس ٹاپ آف دی رینج ہے, اور اس کے ساتھ ریڈیو فریکوینسی بھی ہے. ہم آپ کے فوٹو فیشیل یا لیزر سکن ریجوینیشن اور پگمنٹیشن کو بالکل ختم کر دیں گے. آپ بالکل وری نہ کریں. دوسری بات آ گئی آپ کی بیٹی کی. یہ ایک ٹریٹ ہے جو میں نے آپ سے کچھ کویسچن کیے, یہ ایک ٹریٹ ہے جو لے کے جاتا ہے ہارمونل امبیلنسز کی طرف. ان ہارمونل امبیلنسز کے کئی سارے شکلیں نظر آتی ہیں. بعض لوگوں میں کچھ سمٹمز ہوتے ہیں, بعض میں کچھ اور, بعض میں سب ہوتے ہیں, بعض میں تھوڑے سے ہوتے ہیں. لیکن ایک ٹریٹ ہے جس میں irregular پیریڈز ہو جاتے ہیں, اس میں ویٹ گین ہو جاتا ہے, ان جگہوں سے بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں ہونے چاہیے, جیسے سر وغیرہ کے, اور ان جگہوں پہ جہاں پہ بال نہیں ہوتے جن کو ہم کہتے ہیں انوانٹیڈ ہیئر, جیسے فیس پہ, ٹھوڑی پہ, یا مونچھوں کے پاس, یا سائڈ برنس وغیرہ پہ, یہاں پہ آ جاتے ہیں. یہ ہو جاتے ہیں. موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں آپ مطلب بعض اوقات روتی ہے, بعض اوقات ہنستی ہے, بعض اوقات خوش رہتی ہے, بعض اوقات بہت زیادہ ڈپریشن ایک بہت بڑی اس میں وہ آ جاتی ہے. فیل لو, لاس آف کانفیڈنس, لاس آف سیلف اسٹیم, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ ویٹ گین ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہورسنس آف وائس ہو جائے, آپ کی آواز جو ہے بہت بھاری ہو جاتی ہے. تو ایک بہت سارا, اب ٹائرڈنس, فٹیگ, تھکی ہوئی, ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی کام, میموری پہ بہت زیادہ اثرات. تو ایک بہت بڑی ٹریٹ ہے. اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں. کوئی بھی چیز ہو, میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی GP سے ضرور رابطہ کریں. اور آپ اگر اس طرح کے مسئلے ہوں کوئی, آپ اپنے آپ کو ریفر کروائیں گائنیکولوجی, یا اپنے بچوں کو ریفر کروائیں فوراً سے پیشتر گائنی کی طرف. وہاں پہ ان کے ٹیسٹ ہوں گے, ایسٹروجن, پروجسٹروجن, سارے ٹیسٹ وغیرہ ان کے ہوں گے. ان کے ہو سکتا ہے کہ اسکوپس وغیرہ ڈال کے وہ دیکھے کہ, اور الٹرا ساؤنڈز ہوں گے. یہ سب کچھ اسکینز وغیرہ ہونے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کیا ہے.
پھر کچھ میڈیکل اس کی ٹریٹمنٹس ہیں وہ کرتے ہیں, اور کچھ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. اب اگر ایکسیسو ہیئر ہیں الحمدللہ ہم ان کو کمپلیٹلی ختم کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے نظر آتے ہیں یا وہ اپنا سیلف اسٹیم یا کانفیڈنس لوز کر رہی ہے یا ڈپریشن میں جا رہی ہے, ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کے علاج موجود ہے, آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ اچھے سے کنسلٹنٹ کے ساتھ ملیں, وہ آپ کو بتائے گا. آپ ظاہر ایک بات یاد رکھیں ناظرین, لوگ اس چیز سے, ہمارے ایشیاز میں نے دیکھا ہے, جو گوروں میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا, وہ اس چیز سے گھبراتے ہیں کہ جی کنسلٹیشن تو فری ہونی چاہیے. اب اگر ایک پرائیویٹ کنسلٹنٹ بیٹھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھنے کے کیا پیسے لیتے ہیں, مجھ سے یہ کویسچن بہت زیادہ کرتے ہیں. دیکھیے جی ایک کنسلٹنٹ بیٹھا ہوا ہے, آپ سمجھے اس نے ایک دکان کھولی ہوئی ہے, اس دکان میں جاتے ہیں, وہ آپ کو پورا اپنا ٹائم دیتا ہے, ہسٹری لیتا ہے, اس کے بعد آپ کی ایگزامینیشن کرتا ہے, ڈائگنوسس بناتا ہے, آپ کو اویلیبل آپشنز دیتا ہے, اور اس کے لیے جو 2-4 پیسے ہوتے ہیں, اس کی کنسلٹیشن فیس ہوتی ہے, اس پہ آپ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, جو ایک بہت چھوٹی سی اماؤنٹ کے لیے آپ بہت سارے مسئلوں سے بچ جاتے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی کیا کیا چیزیں, اور مستقبل میں آپ کو, جیسے میں کلیم کرتا ہوں کہ وی کین کیپ یو نو اسٹے 10 years younger, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو مختلف چیزوں سے بچاؤ اور آئندہ اسی طرح خوبصورت لگتے رہنا یا اچھا لگنا, اس کے لیے آپ کو چھوٹی سی فیس دینے پڑے تو کبھی نہ گھبرائیے گا. جی ڈاکٹر صاحب, جن کا دعویٰ ہے کہ 10 سال آپ کو چھوٹا دکھا سکتے ہیں, اور یہ تو کون نہیں چاہے گا 10 سال مزید ینگ نظر آنا. ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ چھائی کی بات کی, بہت سی خواتین کے ذہن میں ہے کہ چھائی جیسے ہی پڑنا شروع ہوئی فیس پہ, نوز پہ یا ماتھے پہ, گال پہ کہیں بھی, تو فوراً دہی نکالا, منہ پہ لگانا شروع کر دیا, یا فروٹ کاٹ کے فیس پہ رکھ لیا کہ اچھا کھا نہیں سکتے تو لگا دے ٹھیک ہو جائے گا. یہ کہاں تک مددگار ہے؟ دیکھیے جی یہ ساری مطلب فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے روکنے کے لیے؟ میں کسی پہ وہ نہیں کروں گا, لیکن ہماری یہ ریچولز بہت زیادہ ہے کہ جی دودھ یہ کرو, فلاں کرو, کھیرا لو, فلاں چیز لگاؤ, آلو لو, فلاں لو, ہلدی لگا لو, ہلدی لگا لو, دودھ لگاؤ, مکھن وہ کریم لگا لو, فلاں. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ ویسے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ان چیزوں کی سکن سے ابزارپشن نہیں ہوتی. سکن ایک وہ لیئر ہے جو کہ آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے. اگر سکن نہ ہو تو آپ کی باڈی ساری تباہ ہو جائے. سکن کا ایک کام سب سے بڑا جو ہے وہ ایون بیکٹیریا, وائرسز جو بہت پتلے, بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کے سائز وائرسز کے, ایون وہ سکن کے تھرو نہیں گھس سکتے. وہ ہمارے اوپن پورز, ناک, منہ, کان, ان چیزوں کی, یا کہیں پہ سکن کٹ جائے یا ناخن, اس طریقے سے ان طریقوں سے وہ اندر جاتے ہیں. سکن کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہیں پہ آپ کو نظر آ جاتے ہیں اگر کوئی وائرل انفیکشن ہو یا کچھ. تو ان چیزوں کا استعمال خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ہماری اتنی ڈیڈ سیل لیئرز ہوتی ہیں, اتنی زیادہ ڈیڈ سیل, اس کے اوپر ایبزارپشن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت ساری ایون پروڈکٹس جو آپ بڑے بڑے مارکیٹ سے بڑے بڑے نام کے لیتی ہیں, ان کی اندر اس کی ایبزارپشن نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ کے جو ڈیڈ سکن لیئرز ہیں, جو کہ آپ سوچیں کہ 2, 4, 6, 8, 10 نہیں, یہ اپ ٹو 350 ڈیڈ سیل لیئرز ہوتی ہیں. عام ایک انسان کے 100 سے 150 تک, 80 سے 150 تک, 160 تک کی ڈیڈ سکن لیئرز ہوتی ہیں. تو اس میں پینیٹریشن نہیں ہوتی. اسی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے وہ ہٹائیں. اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کو سائیکولوجیکلی تو یہ فائدہ پہنچا سکتی ہے کہ جی میں نے یہ کیا تھا, لیکن اس کی ریئل لائف میں بہت کم اس کی کوئی فائدے وغیرہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب, وقت ہے بہت ہی کم, اور 60s کے میں آپ جانے والے تھے کیونکہ 40s کی آپ نے بات کی تھی. پہلے کہا جاتا تھا 40s میں انسان بہت زیادہ دوبارہ سے جوان ہو جاتا ہے, اور اب جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا 60s میں یہ عمر آتی ہے کہ آپ پھر سے ینگ ہو جائے ایک نئی ریسرچ کے مطابق. تو کیا 50s کی تمام علامتیں 60s میں جا کے ہی زیادہ ورس ہو جاتی ہیں, سویئر ہو جاتی ہیں, یا کوئی مزید بھی علامت آتی ہے؟ جی اس میں یہی ہوتا ہے کہ 60s میں یہ ہوتا ہے کہ جو وہ آپ کی ایسٹروجن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہارمونز کا, خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے میں کہوں گا. آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی, آپ کی کوئی آنٹی ہوں گی, آپ کے کوئی جاننے والے ہوں گے, آپ کے کوئی وہ ہوں گے, آپ ان کو دیکھیں گے ایک دم بہت خوبصورت تھی, کچھ عرصے بعد آپ ان کو ملتے ہیں, 4-6 مہینے کے بعد آپ ان کو دیکھتے ہیں, ان کے سب بالکل سیگ ہوا تھا. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. بعض اوقات لوگ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں, پتہ نہیں ان کو کوئی بیماری نہ ہو گئی ہو, کوئی ڈائبٹیز نہ ہو گیا ہو, کوئی کینسر نہ ہو گیا ہو, یہ دیکھیے ایک دم اتنی خوبصورت تھی, ایک دم کیا ہوا. اس میں یہ ہوتا ہے جب لڑکیوں کی ہارمونل جب مینوپاز کی طرف جاتے ہیں تو ایسٹروجن جب ایک دم ڈراپ ہوتا ہے. اب ایسٹروجن کا کیا ہوتا ہے, ہائیڈریٹ کرنا, سافٹ رکھنا, اسکن کو سپل رکھنا. اب وہ ایک دم جب ایسٹروجن ختم ہو جاتا ہے تو ڈرائنس آ جاتی ہے, اسکن بیکمز مور سینسٹیو, کٹنی شروع ہو جاتی ہے, لائنز آنی شروع ہو جاتی ہے, سیگ ہو جاتی ہے,
मैट्रिक्स ख़त्म हो जाता है, सबकुटेनियस फैट ख़त्म हो जाता है, आपकी लूज सैगी स्किन हो जाती है, तो अब लूज सैगी ब्रेस्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी स्किन आपकी ढलक जाती है, पूरी बॉडी आपकी ढलकना शुरू हो जाती है। और सबसे ज़्यादा चूंकि हम चेहरे पे देखते हैं, एकदम आपको लगता है कि चेहरा बिल्कुल ढलक गया है। तो इस वक्त इसके लिए हम बहुत कुछ अब भी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इस एज में भी फिलर यूज़ कर सकते हैं, 60s में फिलर्स जो इंजेक्शन? बिल्कुल। देखिए जी, ये फिलर्स आपकी नॉर्मल बॉडी कंस्टिट्यूएंट है। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन में, वैसे मेरे और आपकी स्किन में मौजूद है। आजकल तो इस तरह की अच्छी चीज़ें आई हुई हैं कि उसको एनिमल टेस्टेड नहीं किया जाता, कोई हराम नहीं है इसके अंदर। सिंथेटिक हाइलुरोनिक एसिड है और उसके अंदर आप डाल देते हैं बहुत पतली पतली लाइंस से, इंजेक्शन से बहुत पतली, और उससे वो जो डीप लाइंस रिंकल्स ख़त्म हो जाती हैं। हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें जो हम आपकी फेस को टाइट कर सकते हैं, हम आपकी बॉडी की शेपिंग कर सकते हैं, कंटोरिंग कर सकते हैं, टोनिंग कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डाइट वगैरह के लिए इस वक्त वो होता है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ आपको प्रोडक्ट्स चेंज करनी होंगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई थिंक यू शुड कॉन्टैक्ट और कंसल्ट अ कंसल्टेंट कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो आपको बताएगा। जी, और डॉक्टर साहब के साथ वक्त का कुछ अंदाज़ा नहीं होता, इतने इंटरेस्टिंग जैसे कि आपके सवाल और टॉपिक ये ऐसा है खूबसूरत बनने का और खूबसूरती के हवाले से। अच्छा, आखिर में आपसे जानना चाहूँगी, कोई एक टिप ऐसी बता दे जो तमाम 20 से लेके 60s तक की तमाम लड़कियाँ या लड़के जो कर सकते हैं अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए। उसके बाद हम क्लोजिंग के जाने बढ़ेंगे। आज अगर मैं इसको टोटल 20s, 30s, 40s, 50s, 60s इन सब लड़कियों के लिए, सॉरी सिर्फ लड़कियों की मैं बात नहीं करूँगा, ये गलत होगा कि मैं कहूँ कि मैं सिर्फ लड़कियों के लिए हूँ। मैं किसी भी, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, मर्द औरत दोनों इसमें शामिल हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने स्किन को हाइड्रेट रखें, वाटर लेवल्स अच्छे रखें। बल्कि वाटर का प्रिंसिपल एक बड़ी अच्छी बुक है जो वाटर प्रिंसिपल के नाम से डॉक्टर हार्वर्ड म्यूरात की बुक है, वो बहुत अच्छी है, अगर आप पढ़ें। उसके बाद ये कि आपने क्या करना है कि बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफस्टाइल को चेंज करें, ठीक है, उससे आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाएंगे। स्लीप, अच्छी स्लीप लें, कम से कम 8 घंटे की स्लीप लें। उसके बाद आप ये करें कि स्ट्रेस, बीट द स्ट्रेस एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको आपने बीट करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, सन प्रोटेक्शन करें, अच्छे से जो रिचुअल्स हैं हमारे, जिसमें आपकी क्लेंजर्स एक अच्छा सा, अगर आप 40s 50s में हैं तो AHA, BHA, लाइपोइक एसिड वगैरह इस तरह के अच्छे क्लेंजर्स इस्तेमाल करें जो अच्छी क्वालिटी के हों। वो क्लेंजर से आप अच्छी तरीके से क्लेंस करें। उसके बाद एक अच्छे से मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, सन प्रोटेक्शन करें, डाइट का ख्याल रखें, बीट द स्ट्रेस, सन प्रोटेक्शन करें। इंशाल्लाह आप अपनी एज को बीट कर जाएंगे, नॉट ओनली 10 ईयर्स, मोर देन 20-30 ईयर्स। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतने अच्छे मशवरे दिए। अब बात अमल करने की है कि आप इन पर कैसे अमल करते हैं। प्रोग्राम का जनाब वक्त ख़त्म हो रहा है और डॉक्टर दाऊद काजी साहब को और सुमेरा बुखारी को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।